الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل نو یاد تو رکھ خالد ہر ایک نے مرنا ضرور میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں اس دنیا میں اس کائنات میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین میں فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر شے کا ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا اس جوڑے کے بہت سارے فوائد ہیں لیکن دو بڑے فائدے یہ ہیں ایک تو یہ ہے
کہ ایک اگر ہو تو وہ آپس میں ہی پریشانی میں رہتا ہے، جب دو ہوتے ہیں تو پھر آپس میں گفتگو ایک دوسرے کی طرف مائل محبت ہوتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جوڑے کی وجہ سے نسل بڑھتی رہتی ہے، جس طرح انسان کا جوڑا ہے اس کی بھی نسل بڑھ رہی ہے، اور حیوانات کا جوڑا اس کی بھی نسل بڑھ رہی ہے، جانوروں کے جوڑے ہیں اس لیے کہ نسل بڑھ رہی ہے۔ جانوروں میں جو ایک نر ہوتا ہے دوسرا مادی، اس طرح انسانوں میں انسان اور عورت کا جوڑا بنایا اللہ رب العزت نے، اور خالق کائنات نے اس دنیا میں یہ جوڑا بنا کے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کو بنایا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی انسان میں سے اللہ رب العزت نے عورت کو نکالا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کیسے ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، قرآن پاک کی سورہ نمبر 4 سورہ نساء اس کی پہلی آیت میں خالق کائنات فرماتے ہیں، توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے پوری کائنات کے لوگو، اے پوری کائنات کے لوگو، اللہ رب العزت نے صرف مومنوں کے لیے نہیں کہا بلکہ سارے انسانوں کے لیے کہا ہے۔ سارے انسانوں کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ میاں بیوی کا جو جوڑا ہوتا ہے یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے۔ عیسائیوں میں بھی میاں بیوی کا جوڑا ہوتا ہے، یہودیت میں بھی میاں بیوی کا جوڑا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ سکھ مذہب میں بھی میاں بیوی کا جوڑا ہوتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے پورے عالم کے انسانوں کے لیے فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی، فرمایا اے کائنات کے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کون ہے؟ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے؟ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک انسان سے سب انسانوں کو بنایا ہے، ایک انسان سے پھر اللہ رب العزت نے انہی میں سے مرد سے اللہ رب العزت نے عورت کو بنایا۔ سب سے پہلے خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد خالق کائنات نے اماں جی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے نکالا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو دائیں پسلی ہے یہ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے یہ ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ عورت کی مثال دی ہے، اس کو سیدھا کرنا چاہو گے
یہ ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ہی گزارا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک انسان سے سب انسانوں کو بنا دیا ہے۔ ایک انسان سے اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات بنا دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ خالق کائنات نے جس وقت اماں جی ہوا کو بنایا، انسان میں سے بنایا، جب اماں جی ہوا اس دنیا میں آئی اس وقت یہ بابا جی آدم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ اے آدم یہ تیری بیوی ہے، اس کا نام ہوا ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے پہلے جوڑا آیا ہے وہ میاں بیوی کا جوڑا آیا ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو بنایا وہ آپس میں میاں بیوی کو بنایا، اس لیے بڑا مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ رب العزت نے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنا دیا، اللہ پاک نے جنت میں بھیج دیا۔ جب جنت میں گئے نا فرماتے ہیں جنت میں بھی بابا جی پریشان، اداس اداس، نہیں یقین آندہ تو ادھر دیکھ لو، بابا جی اداس اداس، جنت میں بابا جی اداس۔ پھر اللہ رب العزت نے اماں جی ہوا کو بنایا، جب اماں جی ہوا بنی پھر بابے کی رونق بن گئی، پھر اللہ رب العزت نے اس میں سے کثیر تعداد میں اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک اور مقام اللہ رب العزت کے پاک قرآن کا خالق کائنات فرماتے ہیں سورہ نمبر روم 21واں پارہ، سورہ روم کی آیت نمبر بھی 21، پارہ نمبر بھی 21 سورہ روم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من نفس ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے عورت کو بنایا۔ اللہ جی عورت کو کیوں بنایا؟ خالق کائنات فرماتے ہیں لتسکنوا علیہا، لتسکنوا الیہا، اس لیے اللہ پاک نے عورت کو بنایا کہ اس عورت سے مرد سکون حاصل کرے، مرد سکون حاصل کرے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، عورت کہتی ہے جتنی دیر تو گھر میں بیٹھلا رہی نا تو منو سکون نہیں آتا، بگ جا رہے تو باہر بگ جا، منو بھی کچھ چار سانس آنے دے۔ اللہ پاک نے عورت کو بنایا ہی سکون کے لیے ہے، اور یہاں سب معاملہ الٹ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، سورہ روم ہے 21واں پارہ آیت نمبر بھی 21، گھر جا کے کھول کے دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ میں تجھے ایک ایسا جوڑا دکھاؤں جو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ جوڑا ہے، اس جیسی اس دنیا میں بیوی نہیں ہے، اس جیسا اس پوری کائنات میں خامند بھی نہیں ہے۔ ایسا ایک جوڑا دکھاؤں، مکہ مکرمہ ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مکے لے جائے، کہو آمین۔ کڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھ دے، اللہ سانو بھی بلا لے دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ مکہ مکرمہ ہے، نبی پاک علیہ السلام اور اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں غار حرا کے اندر جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے،
اللہ کا قرآن لے کر وحی لے کر جب پہلی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑا گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ وہاں سے آ کے جب گھر میں آئے تو جسم پر کپ کپی آ رہی ہے۔ گھر میں آ کے فرماتے ہیں زملونی دسرونی، زملونی دسرونی، فرمایا ختیجہ میرے لیے بستر بنا دے اور مجھے کمبل اوڑھا دے، مجھے آج بہت پریشانی ہے، نبی پاک کا جسم کانپ رہا ہے۔ اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر بنا دیا، اوپر کمبل اوڑھا دیا۔ اس سے ایک یہ بھی سبق ملتا ہے جب خامند پریشان گھر میں آئے جو وہ کہے عورت کو وہ کر دینا چاہیے، آگے سے سوال جواب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اماں جی ختیجہ نے بستر بنا دیا، اوپر کمبل اوڑھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں جی فرماتی ہیں اے میری جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا میں لوگوں نے لو کا پیار کا نام بدنام کر دیا۔ اصل جو پیار ہے وہ میاں بیوی کا پیار ہے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے ایک بچی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جا کے ایس کریم کھوانے کو لو سمجھتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں لے جا کے پارک میں بٹھا کے وہاں ایس کریم کھلانے کو لو سمجھتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ گھر میں رات کی اندھیری میں عورت نکل جائے عدالتوں میں جا کے نکاح کرانے کو لو سمجھتے ہیں۔ اصل جو لو ہے وہ میاں بیوی کا لو ہے۔ ہم جو اپنے گھروں کے ماحول بناتے ہیں فلموں کی سٹوریاں دیکھ کر، ہم گھروں کے ماحول بناتے ہیں ڈرامے دیکھ کر۔ نانا میرے محترم بھائیوں، اگر گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہو تو نبی پاک کی زندگی دیکھ کے بناؤ نا۔ اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر وجہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ختیجہ آج تو مجھے میری جان کا بھی خطرہ ہے۔ جب یہ بات کی نا، نبی پاک علیہ السلام کو جب پریشان دیکھا، اماں جی ختیجہ فرماتی ہیں، اماں جی ختیجہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں اگر کوئی تمہارے منہ پر تعریف کرے تو اسے کہو کہ تیرے منہ میں خاک۔ اگر کوئی بندہ تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے نا، اسے کہو تیرے منہ میں خاک۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ اگر خاوند کی تعریف اس کی بیوی اس کے منہ پر کر دے، اس کی بیوی خاوند کی تعریف اس کے منہ پر کر دے، ادھر اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے۔ دنیا میں خاوند راضی ہوگا اور ادھر اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام جب پریشان ہے، اماں جی ختیجہ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم۔ خامد کی تعریف ہو رہی ہے، خامد کی تعریف ہو رہی ہے، اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ سارے جگ کی تعریف ہوتی ہے مگر بیوی اپنے خامد کی تعریف نہیں کرتی۔ ہر ایک کی تعریف کرتی ہے مگر اپنے خامد کی تعریف نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے گھر سے سبجیکٹ یہی پڑھایا جاتا ہے کہ خامد کی تعریف نہیں کرنی، اور یہ گھر سے سبق پڑھا کے بھیجا جاتا ہے بچیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، کہ اپنی خامد کی تعریف نہیں کرنی۔ اگر خامد کی تعریف کر لی تو وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ سمجھانا چاہیے عورت کو کہ خامد کا دل کیسے جیتنا ہے۔ انک لتصل الرحم،
انک لتصل الرحم، اماں جی ختیجہ نبی پاک کے منہ پر بیٹھ کر، سامنے بیٹھ کر تعریفیں کر رہی ہیں، انک لتصل الرحم۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، خامد جو مرضی کر لے، خامد کی تعریف عورت نہیں کرے گی اپنی زبان سے، پورے علاقے کی تعریف کرے گی مگر اپنے خامد کی تعریف نہیں کرے گی۔ جس طرح وہ مثال سناتے ہیں نا، ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی کوئی اصل بات نہیں سنتی تھی، کوئی توجہ نہیں کرتی تھی اس کے ساتھ، کوئی ان کی تعریف نہیں کرتی تھی۔ اس نے کہا بھی چلو میں نا اڑنا سیکھتا ہوں، اڑنا، وہ کسی آکسیجن کی وجہ سے اڑنا سیکھ لیا اس نے۔ وہ بیچارہ جب اڑ کر آیا نا، اپنے گھر سے اوپر سے ہی اڑ کے آگے گیا نا، اس نے دیکھا کہ انسان اڑ رہا ہے۔ جب وہ شام کو گھر آیا، اس نے کہا آج میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا وہ تو میں تھا۔ اس نے کہا اس لیے تو ٹیڑھا ٹیڑھا ہو رہا ہے، یہ تاں ہی ڈنگا ڈنگا پیا اڑدا سے۔ خامد کی تعریف تو کرنی نہیں ہے نا، لیکن سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی تعریف کر رہی ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا۔ نبی پاک سے فرماتی ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، اللہ آپ جیسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا، آپ تو غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، کماتے آپ ہیں کھاتے لوگ ہیں، کماتے آپ ہیں کھاتے یتیم بچے ہیں، کماتے آپ ہیں اور جو کھاتیاں مکے کی بیوہ عورتیں ہیں۔ اللہ آپ جیسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل کو سکون آ گیا، انک لتصل الرحم۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل کو سکون آ گیا، میرے دل کو سکون آ گیا۔ وہی پچھلی آیت جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ عورت کو اللہ رب العزت نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ نبی پاک فرمایا کرتے تھے اللہ بھلا کرے ختیجہ کا، اللہ بھلا کرے ختیجہ کا۔ ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے بیٹھی ہیں، فرمایا سونے محبوب جی آپ ہر وقت ہی ختیجہ ختیجہ کرتے رہتے ہیں، کیا ہم آپ سے پیار نہیں کرتی؟ وجہ کیا ہے آپ ہر وقت ختیجہ ختیجہ کرتے رہتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ختیجہ ختیجہ ہی تھی۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں سونے محبوب جی کچھ بتاؤ تو صحیح، کوئی ایسی بات تو بتاؤ نا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب میں لوگوں کو مکے میں دعوت دینے کے لیے نکلا کرتا تھا، لوگ مجھے تانے مارتے پتھر مارتے، میں زخمی حالت میں جب گھر آتا تو ختیجہ میرے زخموں پر اپنے لب رکھ کے محبت کی پٹیاں کر دیا کرتی تھی، اور جب مجھ سے سب لوگوں نے اپنا مال چھپا لیا، ختیجہ نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ فرمایا ختیجہ ختیجہ ہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک اور آیت وقت ختم، بس ایک آیت ہے۔ دیکھو نا ہر بندے کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن یہ ایسی آیت ہے کہ جب پڑھی جائے گی اپنے آپ ہی ہر ایک کو اس کے ترجمے کا پتہ چل جائے گا۔ کیا آیت ہے؟ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کو لباس کہا ہے، تو پھر خامد کو اپنی عورت کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے، اور عورت کو بھی اپنے خامد کی چغلیاں باہر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایک شخص کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، سب سے برا شخص ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے خلوت کے معاملات لوگوں کو جا کے بتائے، اپنی بیوی کے خلوت کے معاملات
لوگوں کے سامنے جا کے ظاہر کرے۔ جب اللہ پاک نے لباس آکھیا ہے، لباس کہا ہے، لباس کا معنی کیا ہے؟ ڈھانک لینا، انسان کے عیبوں کو چھپا لینا۔ تو پھر لباس کیسا جب اپنی بیوی کے خلوت کے معاملات لوگوں کے سامنے بیان کرے، یا بیوی اپنے خامند کے خلوت کے معاملات لوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے، اکثر وجہ یہ ہے کہ شادیوں ہمارے محلے میں بھی چل رہی ہیں، جب پہلی رات گزر جاتی ہے تو دوستوں سے یہ بات پوچھتے ہیں، بتا رات کیسے گزری؟ میرے محترم بھائیو، یہ کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی۔ کل قیامت والے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے خلوت کے معاملات لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اور وہ عورت جو اپنے خلوت کے معاملات اپنی دوستوں اپنی بہنوں کے سامنے بیان کرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا